الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وخلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں، میرے دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بے شمار نعمتیں ہمارے لیے مسخر کر دی ہے، اور ہر چیز کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے. ہر چیز سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں اور ہر چیز سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. وہاں بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بنائی ہے. اور مقاتل ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 80,000 اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے. 40,000 خشکی کے اندر ہے اور 40,000 سمندر کے اندر ہے. اور کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنی مخلوق پیدا فرمائی کہ ہم اس کا اندازہ اور تخمینہ نہیں لگا سکتے. ما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ کا جو جنود اور اللہ کا لشکر اور اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی مخلوق بنائی ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کتنی ہے. تو جتنی مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے یہ حضرت انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اس لیے کہ تمام مخلوقات کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بنایا ہے، اور ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے. یہ آسمان کا نظام، یہ زمین کا نظام، کہکشاؤں کا نظام، جو کچھ بھی نظام ہم دیکھ رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کے اوپر، اللہ کی عبادت کرو. اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اور جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلی امتوں کو، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا استحضار ہر مقام پر تمہارے اندر پیدا ہو جائے. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به الارض نباتا واخرج به رزقا لكم. کہ اللہ رب العزت نے جو آسمان کا نظام اور جو کہکشاؤں کا نظام اور آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے چھت اور زمین کو بچھونا جو بنا دیا ہے یہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا: والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اور پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اور پھر ایک مقام پر اللہ نے فرمایا: الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. اور پھر ایک مقام پر فرمایا: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ پہاڑوں کا نظام، آسمان کا نظام، چاند و سورج کا نظام، ستاروں کا، کہکشاؤں کا نظام، زمین سے گندے کا نظام، آسمان سے بارش کے برسنے کا نظام، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے نباتات کے اگنے کا اور پھول و پودوں کے اگنے کا. متاعا لکم ولانعامکم، بعض چیزیں تمہارے لیے دی اور بعض جانوروں کے لیے دی. تو اللہ رب العزت نے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ حضرت انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. اس لیے جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سواری پر سوار ہوتے تو 3 مرتبہ فرماتے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر یہ کہتے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے. تو حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے ہر چیز مسخر کر دی ہے. اس زمانے میں جانور تھے اور اس زمانے کے اندر گاڑیاں ہیں، اس کا کلچ کا دبانا، اس کے بریک کا دبانا، اور پھر اس کو کس انداز میں، کس رفتار میں چلانا
چلانا، یہ ساری چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے کنٹرول میں ہے اور اسی کے بس میں ہے. سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ہم اس سے پہلے اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَيْنَا، اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف ہم کو جانا ہے. اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی چیزیں ہیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے. اور فرمایا جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے بنا دیا ہے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم اللہ کی عبادت کرے گے، اللہ کی پرستش کرے گے اور اللہ کی اطاعت کرے گے، اللہ کی فرمانبرداری کرے گے. تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آخرت میں جنت سجا کے رکھی ہے. اور دنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو تمہارے لیے بنایا اور تم کو آخرت کے لیے پیدا فرمایا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی اطاعت کے لیے، محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جو بندہ بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ اور جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی کے اندر ڈالتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا تو اللہ رب العزت اس دنیا میں جیسے پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر رہے ہیں، ایسی آخرت کے اندر بھی اس کا اعزاز و انعام فرمائے گے اور اس کے لیے جنت دیں گے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنی زندگی میں ڈال کر جائے گا، اللہ اس کے لیے جنت دے گے. اور جس کے برعکس اپنی زندگی کو گزار کے جائے گا اس کے لیے دوزخ ہے. میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے وقت کسی کے پاس نہیں ہے، فرصت کسی کے پاس نہیں ہے، انہی اشخاص اور انہی لوگوں کے پاس میں ہے جو جیل کے اندر بند ہے یا پھر وہ لوگوں کے پاس جو ہاسپٹل کے اندر ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس فرصت نہیں ہے. حضرت صحابہ کے تقاضے تھے، حضرت انبیاء کے تقاضے تھے، ان کو بھی بیویاں تھی، ان کو بھی بچے تھے، سارے تقاضے تھے، لیکن اپنے تقاضوں کو پیچھے ڈال کر دین کے تقاضوں کو حضرت صحابہ اور حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے اور ہر وقت اور ہم وقت متفکر رہا کرتے تھے کہ کیسے اللہ کا دین اس دنیا کے اندر زندہ ہو جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دین ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزارے، تو ہمیں چاہیے کہ دین کی محنت کرنا ہوگا، ایمان کی محنت کرنا ہوگا، ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنا ہوگا. اور جب انسان ایمان پہ محنت کرے گا تو ایمان بڑھے گا اور بڑھتا ہوا ایمان انسان کو جنت کے اندر پہنچا دے گا اور جہنم سے بچا دے گا. اور اگر ایمان کی محنت نہیں ہوئی، اللہ معاف کرے کہ وہ پھر ایمان جو اس کا گھٹتا چلا جائے گا اور یہ گھٹتا ہوا ایمان انسان کو جہنم کے اندر پہنچا دے گا. اس لیے ہر وقت متفکر رہنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. اب یہ کس طریقے سے ایمان مضبوط ہوگا، کس طریقے سے ایمان بنے گا، اس کے لیے قربانی دینا ہوگی، محنتیں کرنا ہوگی. جب تک انسان قربانی نہیں دے گا تب تک کہ دین اس کی زندگیوں کے اندر نہیں آ سکتا ہے. حضرت صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، حضرت انبیاء نے قربانیاں دی ہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ جب کربلا ہوئی ہے، قربانی دی گئی ہے تو اسلام پھیلا ہے اور اسلام بڑا ہے، ایمان مضبوط ہوا ہے. حضرت صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر سے معذور ہے، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریت میں ان کو لٹایا جا رہا، ان کے سینے مبارک کے اوپر چٹان رکھی جا رہی ہے اور ایمان سے پھرنے کے لیے کہا جا رہا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی سزا کافر دے رہے ہیں کہ جناب رسول پاک علیہ السلام کا گزر ہو رہا. آپ فرما رہے ہیں صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والوں تھوڑا صبر کر لو، تمہارا بدلہ جنت ہے. اس لیے ہمیں بھی قربانی دینا ہوگا. جب ہم قربانی دیں گے تو ایمان ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا، ہمارے دین کے ہر شعبے کے اندر آئے گا. جب ایمان کے اوپر محنتیں ہوگی، دین کے اوپر محنتیں ہوگی اور معاشرے سے محلے سے بے دینی ختم ہوگی، خود اپنی ذات سے بے دینی ختم ہوگی. اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ میری ذات سے لے کر پورے عالم کے اندر کیسے دین پیدا ہو جائے. تو بتاؤ اس فکر کے لیے کون کھڑا ہونے والا